السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو چلیں آج ہم اپنی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں اور آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے جائیں، اسے سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں. اور کومنٹ سیکشن میں اپنا اوپینین ضرور شیئر کیجیے کریں. بہادر نے جھانک کر اندر اسٹڈی میں دیکھا. نور الہدیٰ فائلوں میں سر دیے بیٹھے تھے. صاحب، اس کی آواز پر انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا. ہاں بولو. آپ سے ملنے کوئی بی بی آئی ہیں. انہوں نے حیرت سے بہادر کو دیکھا. رات کے 11 بجے کون سی بی بی مجھ سے ملنے آ گئی؟ میں کیا جانوں؟ وہ خواہ خواہ شرما گیا تو نور الہدیٰ چلا گئے. تم نے نام پوچھا تھا؟ مریم بتا رہی تھی. ایک پل کو تو انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ یہ نام کہاں سنا ہے. پھر جب یاد آیا تو اچھل پڑے. او مائی گاڈ، مریم یزدانی، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ خود کلامی کر رہے تھے. جا کر اسے کہہ دو میں اسے ملنا نہیں چاہتا. وہ روٹ سے لہجے میں کہہ کر دوبارہ فائلوں میں الجھ گئے. بہادر جی صاحب کہتا ڈرائنگ روم میں آ گیا اور نور الہدیٰ کا پیغام حرف بہ حرف مریم کے کانوں تک پہنچا دیا. اس کی تو تلوں پہ لگ گئی، سر پہ بچھی. مجھے اپنے صاحب کے پاس لے چلو. وہ بگڑے لہجے میں بولی تو بہادر منمنایا. صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے. شٹ اپ! وہ حلق کے بل چلائی. مجھے ابھی اور اسی وقت نور الہدیٰ کے پاس لے کر چلو ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی. بہادر بیچارہ تو اس کی اونچی آواز سن کر ہی ڈر گیا. اپنا حشر کیا کرواتا؟ جی میم صاحب کہہ کر وہ اپنے سے ساتھ لیے لانچ میں آیا. پھر دور سے ہی بیسمنٹ میں بنی اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا. صاحب وہاں ہیں. نور الہدیٰ سے ڈانٹ پکی تھی اس لیے جلدی سے کہہ کے غائب ہو گیا. وہ شعلہ بار انداز میں اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی. نور الہدیٰ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کمر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگے جو چلتی ہوئی ان کی ٹیبل کے پاس آ کر رکی. پھر نان اسٹاپ بولتی چلی گئی. تمہیں کس چیز کا غرور ہے نور الہدیٰ؟ چند مربع زمینوں کا جنہیں میں 100 بار خرید کر پھینک سکتی ہوں؟ تمہارے بزنس کا جس کا سیٹ اپ کھڑے کیے تمہیں 4 دن بھی نہیں ہوئے؟ یا تمہاری پرسنالٹی کا جسے خاص بنانے والی بھی میری نظر ہے؟ تم ہو کیا اور تمہیں یہ سوچنے کی جرت بھی کیسی ہوئی کہ تم میری انسلٹ کر سکتے ہو؟ اس دن تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید تم اپسیٹ ہو، مگر آج جو تم نے کیا اس کی تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے؟ کیا لگا تمہیں مریم یزدانی تم پر مر مٹی ہے؟ مجھے تو ترس آیا تھا تم پر کہ اتنی ینگ ایج میں کام کے بوجھ تلے دب کر تم اکیلے اور ڈپریسڈ ہو گئے ہو. میں نے سوچا تھا تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر تم ریلیکس فیل کرو گے تو تمہاری ڈل لائف میں کچھ انرجی آ جائے گی. اور تم تیز لہجے میں بولتے بولتے اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اپنی بے عزتی کے احساس سے زیادہ نور الہدیٰ کی بے رخی کے لیے تھی. فورگیٹ اٹ! بس ایک پل کو اس کی آواز بھر آئی تھی. پھر تنفر سے کہہ کر وہ مڑی اور جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی. مجھے اسے رونا نہیں چاہیے تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اطمینان سے اس کی صلواتیں سنتے نور الہدیٰ جھٹکے سے سیدھے ہوئی تھی. پھر وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ نور الہدیٰ کو اسے روکنے کا موقع بھی نہیں ملا اور اب وہ بیٹھے افسوس کر رہے تھے. لیکن وہ مریم سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہتے تھے. پھر بھی جھجک میں 2 دن گزر گئے. مریم ان سے کہہ تو آئی تھی کہ ان کے پاس ان کی قاتل گئی تھی، مگر اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ سچ نہیں ہے اور جو سچ تھا وہ اسے سوچ کر خوفزدہ تھی. اس لیے جب سے ان کے پاس سے آئی تھی منہ سر لپیٹے ہوئے تھی. ملازمہ کئی بار اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے چکی تھی مگر مریم کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی. آخری حربے کے طور پر اس کی ممی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے آوازیں دینے لگی. مریم اٹھو، تم سے کوئی ملنے آیا ہے. مگر آیا کون ہے؟ وہ بس سطور چیرتے ہوئے بولی. نام تو بتایا تھا اس نے، بڑا الگ سا ہے. کیا نام تھا؟ ان کی بڑبڑاہٹ پر مریم کو مزید طیش آنے لگا مگر ضبط کیے بیٹھی رہی. پھر انہیں یاد بھی آ گیا. ہاں نور الہدیٰ ہے اس کا نام. واٹ؟ وہ اچھل ہی تو گئی. ماما آئی ایم سو ہیپی، وہ ان سے لپٹ کر بولی. پھر ان کا گال چوم کر باہر بھاگ گئی. ڈائننگ روم کے دروازے پر اسے بریک لگ گئی تھی. نور الہدیٰ کی روڈینس کو یاد کر کے اس کی ساری خوشی کا فور ہو گئی مگر اس سے ملنے بھی چاہ ہی رہی تھی. سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نور الہدیٰ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. تھینک گاڈ، ورنہ تو لگ رہا تھا تم ملنے کے لیے منع کر دو گی. میں تمہاری طرح بد اخلاق نہیں ہوں. اس کے بے شفتہ منہ بنا کر کہنے پر نور الہدیٰ مسکرائے ہوئے کہا. ہاں وہ واقعی بد اخلاقی تھی اور اسی لیے میں تمہیں سوری کہنے آیا ہوں. اس کی صورت ایک دم سے روحان سی ہو گئی.
اور اس نے غصے میں منہ پھیر لیا۔ نور الہدا اسے دیکھ کر بولے آئی ایم سوری۔ اس نے توجہ نہیں دی۔ اچھا بابا، یہ لو، ہاتھ جوڑ کر سوری کہہ رہا ہوں۔ اسے مانتا نہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑے تو بالکل اچانک ہی انہیں وہ پل یاد آ گئے جب خفا سی ملیحہ ان کے ہار ماننے پر بھی نہیں مانتی تھی اور انہوں نے ہار کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جو روٹھ جاؤ گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اپنا کہا جملہ یاد کر کے ان کے اندر کا خالی پن سوا ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ بے دم ہو کر گر گئے۔ مریم نے ان کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیلے بنجر پن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ نور الہدا نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ کم آن نور الہدا، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے مگر نکل جانے کی بجائے وہیں رک گئے۔ انہیں معلوم تھا اب آگے ان پر کیا بیتے گی۔ ان کے اندر طوفان اٹھیں گے اور وہ گلی کو نیچوں میں سر پٹک کے پھیرے گا۔ پھر جب ملیحہ کی یادوں کے شکنجے میں جکڑے قصرِ فاروقی لوٹیں گے تو ہمت جواب دے جائے گی، مگر پھر بھی ان کے قدم ان کی مرضی کے بغیر انہیں ملیحہ کے کمرے میں لے جائیں گے، وہ کمرہ جو نور الہدا کے زندہ وجود کا مقبرہ تھا۔ اور پھر خود پر اختیار کیسے رہے گا؟ ہر پل کے ساتھ یادوں کے اندھے کنویں میں اترنا، ابھرنا اور پھر اترنا آسان نہیں ہوتا۔ روح تک کو نڈھال کر دینے والا یہ عمل نور الہدا کی برداشت سے باہر تھا۔ مریم الجھن بھرے انداز میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایڑی کے بل مڑ کر ریلیکس موڈ میں بولے، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کیوں نہیں؟ وہ چھٹ سے بولی، پھر کہا، لیکن میں ذرا چینج کر لوں۔ نور الہدا ملیحہ کی یادوں کو پل بھر کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ فوراً بولے، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک تو لگ رہی ہو۔ میں نے صبح سے کپڑے نہیں بدلے اور تمہیں ٹھیک لگ رہے ہیں؟ تم کار میں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ رف سے ٹراؤزر شرٹ پہن میں مریم ان کے پل پل بدلتے موڈ پر زچ ہو کر بولی، مگر وہ مصر رہے، کہا نہ ضرورت نہیں، اور مجھے تو اس وقت تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اوکے، وہ جھگڑا ختم کرنے کو بولی، لیکن شوز پہننے کی اجازت تو ملے گی نا؟ ایکچولی تمہارے آنے کا سن کر میں بیڈ روم سے ننگے پاؤں بھاگی چلی آئی۔ اپنی جلد بازی کا اعتراف اس نے اتنی معصومیت سے کیا کہ نور الہدا مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مریم کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی مگر اس کی باتیں بھی بہت دلچسپ تھیں۔ نور الہدا اس کی کمپنی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آئس کریم کھا کر وہ ساحل سمندر پر نکل آئے اور دور تک گیلی ریت پر پیروں کے نشان بناتے چلتے گئے۔ شام کے سائے ڈھلے تو انہیں وقت گزرنے کا احساس ہوا اور وہ پلٹ آئے۔ نور الہدا اسے ڈراپ کرنے آئے تو کار اس کے گھر کے باہر روک دی، مگر وہ بیٹھی رہی۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ اسے بیٹھی دیکھ کر نور الہدا نے پوچھا تو وہ بولی، سوچ رہی ہوں آج تم اگلی ملاقات کا وعدہ کرو گے یا نہیں؟ نہیں۔ اس ایک لفظ پر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اس نے فوراً دروازہ کھول کر اترنا چاہا، پر نور الہدا نے دروازے کے لوک پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ پوری بات تو سنتی جاؤ، وہ ڈپٹ کر بولی، پھر اسے دیکھ کر مسکرائے جو خفا خفا سی انہیں گھور رہی تھی اور کہا، آج میں تم سے اگلی ملاقات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اور مریم ایک دم سے ہنس پڑی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ باورچی خانے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے مولوی صاحب ملانی جی سے کہہ رہے تھے، آج میں نے پیش امام کو کہہ دیا ہے کہ کل تڑکے ہی لاہور کے لیے جاؤں گا، مگر ابھی تو دکان میں 2 ہفتے کا سامان موجود ہے، پھر لاہور کیا کرنے جائیں گے؟ وہ جنبے سے بولیں تو مولوی صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بھلی عورت، دکان کے سامان کی میں نے بات ہی کب کی؟ میں تو ننھے میاں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے بستر لینا ہے، گرم کپڑے لینے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ خیر جو بھی منگوانا ہے بتا دینا، میں لکھ کر لے آؤں گا۔ عبداللہ جو خود فروشی کی کیفیت سے تو باہر آ گیا تھا، پر ابھی تک اس کا دماغ غنودگی کے عالم میں تھا۔ کہیں کوئی تحریک ہوتی تو دماغ کا وہ حصہ جھٹکا لے کر چل پڑتا، مگر ان الگ الگ حصوں کا آپس میں کوئی ربط ضبط نہیں بن پاتا، اسی لیے اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہتی، لیکن دماغ بہرحال فعال ہو چکا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس کے ذہن میں تحریک ہوئی تھی۔ بچے کا سامان خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی اور پیسہ کام کرنے سے آتا ہے۔ عبداللہ بچے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور وہ اپنے آپ ہی عبداللہ کی ذمہ داری بن گیا۔ اب عبداللہ سوچ رہا تھا کہ اسے بچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ تو کسی سے بھی کسی بات کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایک جامد چپ کی مہر اس کے ہونٹوں پر لگی تھی اور شاید و نادر ہی اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا تھا۔ حالانکہ دیوانگی کے عالم میں تو وہ بہت بڑبڑاتا تھا، مگر فرزانگی نے اس کی آواز گونج دی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے ہینڈ پمپ پر جا کر ہاتھ دھوئے اور خشک کیے بغیر باہر چلا گیا۔ یہ 2 دن تو آرام سے بیٹھا رہا، آج پھر نکل گیا ہے۔
ملانی جی اسے باہر جاتا دیکھ کر پریشان ہوتی مولوی صاحب سے بولیں تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتی ہے، وہ تجھے اور مجھے تو چھوڑ کر جا سکتا ہے پر اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ وہ بولتے ہوئے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ سر جھکائے پیروں میں دیکھتا ہاتھ پشت پر باندھے چلتا جا رہا تھا، مگر اس کے دماغ کی سوئی ایک جگہ پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ اب کام کرے گا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا کام کرے گا۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو ایک مکان کے آگے بنی دیوری پر بیٹھ گیا۔ گلی میں کچھ بچے کنچے کھیل رہے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر انہیں دیکھ رہا تھا پر اس کا دماغ کیا کیا جائے میں الجھا تھا۔ بچوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر ایک شخص کی طرف اٹھ گئی جو سامنے والی دکان کے باہر زمین پر بیٹھا تھا، اور جب وہ لوہے کی دہکتی سلاخ کو سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے بھاری ہتھوڑے کو وار سے ضرب لگاتا تو چنگاریاں سی اڑنے لگتیں۔ اسے وہ آتش بازی اتنی دلچسپ لگی کہ فریب سے دیکھنے لگا۔ اٹھ کر لوہار کی دکان کی جانب چل پڑا۔ لوہار نے ہاتھ روک کر عبداللہ کو دیکھا جو اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا۔ خیر ہو عبداللہ، آج تو فیر میٹر گشت شروع کر دی ہے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور پھر وہ کہا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اب کام کروں گا۔ اوئے کیرا کام؟ کوئی بھی۔ اس نے کندھے اچکا دیے، پھر بولا، تم جو کر رہے ہو وہ سکھا دو۔ عبداللہ کو سنجیدہ دیکھ کر لوہار بھی اب کچھ سنجیدہ ہوا۔ پہلا کدی یہ کم کیتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، یاد نہیں، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے دماغ پر زور ڈال کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر لوہار جلدی سے بولا، کوئی گل نہیں، میں سکھا دیاں گا۔ اس کے جملے پر وہ خود سے چونکا، پھر پہلے کی طرح ہی پرسکون ہو گیا۔ پھر لوہار اسے کام کا طریقہ سمجھانے لگا۔ پھر جب اچھی طرح سمجھ آ چکا تو عبداللہ کو آزمائشی طور پر ایک کمان کی جیسی موری سلاخ پکڑا کر سیدھی کرنے کو دی۔ عبداللہ نے اسے بھٹی میں ڈال کر انگارے کی مانند سرخ کر لیا، پھر اسے سیل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں وزن دار ہتھوڑے لے کر تولا۔ ہتھوڑا کافی بھاری تھا اور اسے اٹھا کر پورا ہاتھ اوپر کرکے لوہے پر چوٹ کرنے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت تھی۔ کام واقعی مشکل تھا، مگر عبداللہ نے جی نہ چڑھایا۔ حالانکہ جب اس نے پوری طاقت سے لوہے پر پہلی ضرب ماری تو لوہے سے نکلتی سرخ چنگاریوں کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جلا دیں گی، بلکہ اس نے تو بے ساختہ ہی اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر دو تین ضربوں کے بعد اسے مزہ آنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ کا کھیل کھیل رہا ہو۔ پورا دن گزار کر جب شام میں دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا اور لوہار سامان اٹھا اٹھا کر دکان کے اندرونی حصے میں رکھنے لگا تو عبداللہ بیٹھا اپنی جھالوں بھری ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی اتنی طاقت والا کام نہیں کیا تھا۔ سامان اندر کر کے لوہار نے دکان کو تالا لگایا، پھر وہ عبداللہ کی طرف آیا اور جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر گننے کے بعد عبداللہ کو پکڑواتے ہوئے کہا، اے تیری اجفی دہاڑی، پھر کہا، کل بھی آئیں گا؟ عبداللہ نے کہا، صبح ہی آ جاؤں گا، اور پیسے پکڑ کر گنے بغیر ہی جیب میں رکھ لیے۔ مغرب کی جماعت ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی اور اب تو مولوی صاحب بھی گھر آ گئے تھے۔ جب عبداللہ گھر لوٹا، آؤ عبداللہ، آؤ، سنا ہے آج سارا دن حیدر لوہار کی دکان پہ بیٹھے لوہا پگھلاتے رہے، دل پر چڑھا لوہا بھی پگھلایا یا نہیں؟ اسے دیکھ کر مولوی صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں معنی خیزی سے کہا، پر اس نے تو جیسے اب ان سے بحث نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، بولتا ہی نہیں تھا۔ پر جب سے وہ چپ ہوا تھا مولوی صاحب بہت بولنے لگے تھے۔ ملانی جی ان کی معنی خیز مسکراہٹ پر دھیان دیے بغیر تیزی سے اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئیں۔ ان کی سجلت کی وجہ عبداللہ کے ہاتھوں کے چھالے تھے جن پر ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ پریشان ہو کر بولی، ہائے میرے ربا، عبداللہ اے کی ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں ملا؟ مولوی صاحب پیچھے سے بولے، اسے پتہ چلنے دے حاجرہ کہ اگر لوہے کو بھی سیدھا کرنا ہو تو پہلے اسے بھٹی میں پگھلانا پڑتا ہے، تب شاید اس کی عقل میں بات آ جائے کہ لوہا ہو، سونا ہو یا آدمی، سنورنے کے لیے سختی سے گزرنا ضروری ہے، کیونکہ جو پگھلایا گیا ہو وہی سانچے میں ڈل سکتا ہے۔ وہ اب بھی ذو معنی انداز میں بات کر رہے تھے۔ عبداللہ نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں اور ملانی جی سے ہاتھ چھڑاتا وہ بچے کے پاس آ گیا، پھر جیب سے پیسے نکال کر بچے کی مٹھی میں پکڑوانے کے بعد کسی کو دیکھے بغیر وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ملانی جی مولوی صاحب سے بولی، آپ ہر وقت عبداللہ سے یہ کیا بولتے رہتے ہیں؟ مجال ہے جو آپ کی ایک بھی بات میرے پلے پڑ جائے۔ وہ ملانی جی کو دیکھ کر مسکرائے۔ لوہے کو اگر پگھلا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ٹھنڈا ہونے پر مڑ تڑ جاتا ہے اور اس کی شکل پہلی حالت سے بھی بری ہو جاتی ہے۔
اس لیے گرم لوہے پر چوٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی نئی شکل پہلے سے بہتر ہو۔ وہ گہرے لہجے میں سمجھا رہے تھے، چوٹ بھی کر لیجیے گا پر ابھی تو جا کر اسے ہاتھوں پہ مرہم لگا دے۔ مولوی صاحب نے سنا تو شکایت کرنے لگے، میں تو مرہم لگانا چاہتا ہوں پر وہ لگوائے تب نا، زخم پر تو ہاتھ رکھنے بھی نہیں دیتا۔ وہ خفی سے بول کر اٹھے اور الماری سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئے۔ تجھے میرے ساتھ کھیل کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ بس ایک آرزو کی تھی اور تو نے میرے دل کو ویران کر دیا۔ لیکن اب جب بھی اپنی آرزو وہی تیاگ چکا اور فنا کے راستے کو تلاش کر رہا تھا، تو نے ایک اور آرزو میرے دل میں ڈال دی، مگر اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ وہ صحن میں بچھی ننگی چارپائی پر چت لیٹا تاریک آسمان کو گھورتا ہوا اپنے دل میں اللہ سے مخاطب تھا کہ ملانی جی نے اسے آواز دی۔ اس نے سر گھما کر ہینڈ پمپ پر برتن دھوتی ملانی جی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولی، تو کاکے کے پاس جا کر بیٹھ جا، مولوی صاحب تو کب کے نماز پڑھانے چلے گئے ہیں، وہ اندر اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ ان کی بات سن کر وہ اٹھا، چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے پر پہنچ کر اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دروازے کے فریم میں اسٹیچو کی طرح ایستادہ اندر کے منظر کو دیکھ کر حسرتیں اس کی آنکھوں میں کروٹ لینے لگیں۔ چارپائی پر سوئے بچے کے قریب وہ کوہنی کے بل نیم دراز اس پر جھکی بہت پیار سے سوئے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی اور بچے کے سینے پر رکھا اس کا نازک ہاتھ دھیرے دھیرے اسے تھپک رہا تھا۔ عبداللہ کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور عبداللہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا، پھر عبداللہ کی طرف، جیسے کہہ رہی ہو آ گئے ہو تو اپنی امانت سنبھالو، اور ایک ادا سے زمین پر پیر رکھ کر بستر سے اٹھ گئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر ایسے اثرات ابھرتے گئے جیسے اس کے ہر قدم کے ساتھ عبداللہ کی جان نکلتی جا رہی ہو۔ عبداللہ نے اس سے نظر ہٹاتے ہوئے نگاہ کو چرا لیا۔ وہ چلتی ہوئی عبداللہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عبداللہ نے نگاہ نہیں اٹھائی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر عبداللہ کو دیکھتے ہوئے فدا ہو جانے والی مسکراہٹ ہے۔ عبداللہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مگر چوڑے دروازے میں اتنی جگہ تو تھی کہ اس جیسی دبلی پتلی لڑکی ترچھی ہو کر اس کے برابر سے نکل جاتی۔ وہ کچھ سیکنڈ عبداللہ کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سمٹ کر اس کے سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ وہ اس کے اتنے پاس سے ہو کر نکلی تھی کہ عبداللہ بآسانی اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ اس کے لباس کی سرسراہٹ نے عبداللہ کو مضطرب بھی کیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ہاتھ بڑھایا تو دونوں کے درمیان وہ چندراج کی دوری کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، فاصلوں میں بدل جائے گی۔ وہ چلی گئی تو بھی عبداللہ نے پلٹ کر انہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسے پلٹ کر دیکھنا ہے وہ اب وہاں نہیں تھی۔ یہ کچھ پل عبداللہ کے لیے ایسے ہی تھے کہ کوئی اس کے جبڑے کے راستے ایک سراغ اس کی کھوپڑی میں ڈال کر زور سے ہلائے کہ اس کا دماغ جھنجھا اٹھے۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ بچوں کے سبق پڑھانے کی آوازوں کے بیچ عبداللہ چارپائی پر بیٹھا ایک بچے کو سائنس کا مضمون سمجھا رہا تھا۔ اب یہ اس کی روٹین بن چکی تھی۔ پہلے وہ مغرب کے بعد دکان سے گھر آتا تھا، اب عصر کے بعد ہی آ جاتا تھا اور اسکول کے بچوں کو فری آف کاسٹ ٹیوشن پڑھاتا۔ یہ ذمہ داری عبداللہ نے خود قبول نہیں کی تھی، بلکہ مولوی صاحب نے غیر محسوس انداز میں اسے اس روٹین میں شامل کر لیا تھا۔ اس دن دکان پر کام زیادہ نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بھی جلدی فارغ ہو گیا۔ گھر آیا تو مولوی صاحب بچوں کے درمیان بیٹھے انہیں پڑھا رہے تھے، ساتھ میں دکان بھی کھول رکھی تھی۔ جب کوئی گاہک آ کر آواز لگاتا تو مولوی صاحب اٹھ کر دکان میں چلے جاتے، پھر گاہک کو فارغ کر کے واپس صحن میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگتے۔ عبداللہ آیا تو ہاتھ منہ دھو کر صحن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ مولوی صاحب گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتے تھے۔ تبھی ایک گاہک نے دکان کے کاؤنٹر پر آ کر آواز لگائی تھی۔ مولوی صاحب کو بہانہ ہاتھ آ گیا، فوراً اسے آواز دے کر پاس بلایا، عبداللہ ادھر آ۔ وہ اٹھ کر پاس آیا تو بولے، تم تنویر کو حساب کا سوال سمجھا دو، میں گاہک کو دیکھ لوں۔ مگر مولوی صاحب میں اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ڈپٹ کر بولے، شکل سے ایم اے بی اے لگتا ہے، دوسری کلاس کے بچے کو حساب کا سوال نہیں بتا سکتا۔ جا تنویر، عبداللہ تجھے حساب کا سوال سمجھا دے گا، اسے ویسے بھی حساب کتاب کا بڑا شوق ہے، احمق نے اللہ کے ساتھ بھی کھاتا کھول رکھا ہے۔ وہ بچے سے کہہ کر اللہ آخر میں کس کر بولے تھے۔ بچے نے فوراً اپنی کاپی مولوی صاحب کے قریب زمین پر بیٹھے عبداللہ کی گود پر رکھ دی۔ مولوی صاحب اٹھ کر جا چکے تھے اور بچے منہ اٹھائے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر کاپی پر لکھے سوال کو یوں دیکھنے لگا جیسے عجوبہ ہو۔ تقسیم کا وہ آسان سا سوال بھی عبداللہ کو لگا کہ وہ نہیں کر پائے گا۔
اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سوال کو حل کس طرح کرنا ہے، مگر جب اس نے بچے کے ہاتھ سے پینسل لے کر سوال کرنا شروع کیا تو بنا ہاتھ روکے اس نے ایک بار میں ہی سوال کر دیا۔ پھر تو بچہ پھیل ہی گیا اور باقی سوال حل کرنے کی فرمائش کر دی۔ یہ سوال بھی حل کر دیں ماسٹر جی، نہیں تو کل اسکول میں مار پڑے گی۔ میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتا ہوں، سوال تم خود حل کرو گے، وہ کہہ کر بچے کو سمجھانے لگا۔ پھر اسے فارغ کیا تو دوسرے بچے بھی اپنی کتابیں لیے اس سے سبق پوچھنے چلے آئے۔ اندر دکان میں مولوی صاحب گاہک کے 2 کلو آٹا تول کر دے چکے تھے اور اس سے پیسے بھی لے چکے تھے، مگر ٹائم پاس کے لیے بیٹھے اس سے باتیں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے جو باہر کا منظر دیکھا تو مسکرا کر دل میں بولے، کل تک جو رسیاں تلوا رہا تھا اب وہ کیسے کام پر لگ گیا ہے۔ واہ ملک، تیرے کام نرالے ہیں۔ بچوں کو مولوی صاحب کے پرشفقت اندازے کے مقابلے عبداللہ کے نپے تلے انداز میں کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ یوں بھی گاؤں والوں کے لیے مسٹری مین تھا اور یہی چیز اس کے متعلق تجسس کو ابھارتی تھی۔ بچوں نے فرمائش کر دی کہ کل سے عبداللہ ہی اسکول کا کام کروائے اور عبداللہ انکار نہیں کر سکا۔ اب تو وہ گاؤں میں ماسٹر عبداللہ کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ نماز کا وقت قریب آیا تو مولوی صاحب نے دکان بند کر دی اور صحن میں آ کر وضو کرنے لگے۔ وہ دروازے سے نکلنے لگے تھے کہ ایک خیال آیا تو مڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ صحن میں موجود چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سارے بڑے بچے نماز کے لیے بستہ سپارے بند کر کے وضو کرنے لگے تھے، پر عبداللہ آرام سے بیٹھا تھا۔ عبداللہ، وہ آواز دے کر بولے، چل اٹھ وضو کر، ذرا دیر میں جا کر اذان دے دوں گا، تجھے نماز نہیں پڑھنی؟ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنے نہ بھی اٹھا تو بھی چپ رہے گا۔ اس کی آنکھیں اچانک ہی بہت سرخ ہو گئیں۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، پھر پتریلے لہجے میں کہا، نہیں۔ یہ ایک لفظ کہہ کر اس نے سر جھکایا اور بچے کی کتاب میں سے سبق پڑھ کر اسے یاد کرانے لگا۔ بہت سخت ناراض ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم منا لیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں کہا، اور مسجد کی طرف جانے کو دروازے سے نکل پڑے۔ مولوی صاحب، آپ عبداللہ پر کچھ دم درود کیوں نہیں پھونکتے؟ میرانی جی نے کہا تو وہ بولے، کیسا دم درود؟ میں کیا جانوں؟ انہوں نے کندھے اچکا دیے، پھر کہا، لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا؟ وہ محظوظ انداز میں ہنس پڑے۔ وہ جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، جس سے حبس بھر گیا تھا۔ عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے بیری پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور بچہ واکر میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا تو عبداللہ ہلکے سے دھکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا عبداللہ کے پاس آ جاتا تو دونوں ہنسنے لگتے۔ مولوی صاحب صحن میں بچھی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹے تھے، میلانی جی ساتھ والے بستر پر بیٹھی تھی۔ جب وہ مولوی صاحب سے عبداللہ کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگیں، جنہیں مولوی صاحب نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر وہ برا منائے بغیر اسی سنجیدگی سے کہتی گئیں، اب کیا کہوں مولوی صاحب کہ میں نے عبداللہ میں کیسی کیسی عجیب باتیں محسوس کی ہیں۔ اچھا بھلا بیٹھا باتیں کرنا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کسی طرف ٹکٹی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے وہاں کوئی ہو، پھر اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، چہرہ تن جاتا ہے اور آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ جان کنی کا عالم ہو۔ اس کے بعد الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا ہے کہ یوں کونوں میں منہ چھپا کر بیٹھا وہ آنسوؤں سے روتا ہے۔ سچ کہتی ہوں مولوی صاحب، اتنے جوان مرد کو روتے ہوئے دیکھ کر میرا دل پسیج جاتا ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میں نے اکثر اسے تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر ابھی شام میں کیا ہوا، چلو نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھے، پر بہت سے لوگ ہیں جو نماز روزے کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح تو نماز کے لیے منع نہیں کرتا جس طرح آج عبداللہ نے کیا۔ اس کا لہجہ سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اسے کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے کو کہہ دیا ہو۔ میں نے سنا ہے جس پر جنات قبضہ کر لیں اسے نماز روزے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جہاں اللہ کا نام لیا جائے یہ وہاں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کی باتیں سنتے مولوی صاحب اٹھ بیٹھے تھے اور گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ پھر جب میلانی جی خاموش ہوئیں تو سانس بھرتے گمبھیر لہجے میں بولے، قبضہ تو ہے اس پر، مگر جنات کا نہیں۔ وہ ناسمجھی سے جھنجھلا کر بولیں، چلیں جس کا بھی ہو، پر دم درود کر کے اس کی جان چھڑوائیں۔ جس نے اپنی جان دے دی وہ بھلا اس کی جان کیوں چھوڑے؟ ہلکی سرگوشی میں بول کر میلانی جی سے کہنے لگے، تو نہ سوجا کر ان باتوں کو، وہ روئے یا باتیں کرے، تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر پیپل کے درخت کی طرف منہ کر کے زور سے بولے، عبداللہ آ کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ گیا اور بچے کو بھی واکر سے نکال کر گود میں لیتا میلانی جی کے پاس آیا اور بچہ ان کی گود میں دے کر اپنی چارپائی پر جا لیٹ گیا۔
سو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. اللہ حافظ.